وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم۔ اس کام کو ہلکا مت جانیے، یہ صرف تبلیغ والوں کا کام نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا کریں گے، تبلیغی بن جائیں گے، تو کوئی برا نام ہے، کوئی چھوٹا نام ہے؟ اس کتاب کی تبلیغ کریے، شرط یہ ہے کہ پہلے تعلیم لے لیجئے، قرآن کی تعلیم ہو، حدیث ساتھ ہو، اور اس کے بعد تبلیغ کیجئے۔ نور علی نور ہے یہ ہے وہ خوبصورت کام۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے اس کی دعوت دے دی۔ اور وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، ساری امت کے کرنے کا کام ہے۔ اب ساری امت کو دیکھ لیجئے تو اکثریت تو سو رہی ہے، تو جو جاگ رہے ہیں پھر ان کو دوسرے کے حصے کا کام بھی کرنا پڑے گا۔ آپ کے میرے کرنے کا کام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ آیت 106 میں فرماتے ہیں جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ چہرے والے، سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ اب اپنے کفر کا مزہ چکھو۔ اور سفید چہرے والے اللہ کی رحمت میں داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں ان لوگوں کی بات ہے سفید چہروں کے ساتھ جنہوں نے لوگوں کو قرآن سے جوڑا، سنت سے جوڑا، اور سیاہ چہرے والے وہ ہیں جنہوں نے تفرقے بازی پھیلائی۔ یقین کیجیے اب امت تھک چکی ہے، اور دینداروں سے ایک بڑی محبت اور عاجزانہ سی درخواست ہے کہ نفرتوں کو عام نہ کیجیے۔ وہ باتیں جو بند کمروں میں علمی دلائل کے ساتھ حل ہو جائیں، اس کو اپنی گرجدار آوازوں کے ساتھ ممبروں پہ اور محرابوں پہ آ کر مت بولیے۔ اب تو میڈیا بھی سامنے آ گیا، پہلے تو 4 لوگ آپ کی میری بات سنتے تھے، اب 4 لاکھ بھی سن لیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ دروازے کھل گئے ہیں۔ سوچ کے بولیے، ایک لفظ دوسروں کو دین سے دور کر سکتا ہے اور دین سے قریب کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بات کر کے بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ یہاں اچھی باتوں کی خبر بھی دیتے ہیں اور بری باتوں کی بھی، اور اللہ کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ جب امت مسلمہ آپس میں لڑی جھگڑی، غلبہ چلا گیا۔ اسپین آپ سے قریب ہی ہے، جا کر اس کی ہسٹری پڑھ لیجئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ اور آگے پھر ایک ٹائٹل ہے، یہ ٹائٹل تو آج ہمیں بھی بڑا یاد ہے، خوبصورت بھی بڑا لگتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب تک قابلیت نہ ہوگی، یہ ٹائٹل مشروط ہے۔ لکھیے، بہترین امت ہونے کا اعزاز، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے نکالا۔ پڑھیے ترجمے کو اور پھر بات کرتے ہیں۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ہی پیدا کی گئی ہے کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن اکثر تو فاسق ہیں۔ یہ تمہیں ستانے کے سوا اور کچھ زیادہ ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ اگر لڑائی کا موقع آ جائے تو پیٹ پھیر لیں گے، پھر مدد نہ کیے جائیں گے۔ ان پر ہر جگہ ذلت کی مار ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہوں۔ یہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے اور ان پر فقیری ڈال دی گئی، یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے اور بے وجہ انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کنتم خیر امت، براہ راست آپ کو بہترین امت کا لقب دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری شکلیں اچھی ہیں، تمہارے گھر بڑے ہیں، تم کپڑے اچھے پہنتے ہو، برانڈز ہیں تمہارے پاس، لینڈ کروزر ہے تمہارے پاس؟ نہیں، اس لیے بہتر ہو تم کہ دنیا والے اپنے لیے جئیں گے اور اس امت نے دنیا والوں کے لیے جینا ہے۔ تم اس لیے بہتر ہو کہ اللہ کے نبی جو کام کر گئے اب وہ کام تم نے کرنا ہے۔ تم اس لیے بہترین ہو کہ نبی جس مقصد کے لیے کھڑے ہوئے تھے اب اس مقصد کی تکمیل تمہارے ذریعے ہوگی۔ آگے ہم پڑھیں گے سورۃ الاعراف کی آیت 157 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خصائص بیان کیے گئے، یعنی اسپیشلٹیز آف دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس میں آپ کے کرنے کے کاموں میں 2 کام کیا تھے؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔
کہ آپ لوگوں کو معروف کا حکم دیتے تھے اور منکر سے روکتے تھے. آپ نے میں نے اس کام کو لے کے چلنا ہے. ختم نبوت کے بعد یہ کام امت کے کندھوں پر ہے. روایت لے لیجیے مسند احمد کی 11246. حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے وہ چیزیں عطا کی گئیں جو کسی نبی کو عطا نہیں کی گئیں. ہم نے کہا اللہ کے رسول وہ کون سی چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا روپ کے ذریعے میری مدد کی گئی، مجھے زمین کی چابیاں عطا کی گئیں، میرا نام احمد رکھا گیا، مٹی کو میرے لیے پاک کرنے والا بنا دیا گیا، اور میری امت کو سب سے بہترین امت بنا دیا گیا. اب یہ ٹائٹل سن کے یا تو خوش ہو لیں تو یا پھر اس نعمت کی جواب دہی کے لیے تیار ہوں. جب تک کام نہیں کریں گے یہ اعزاز نہیں ملے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ کے میرے لیے بات ہے. آپ دیکھیے کہ اختیار دے دیا، اور روایت ہے ترمذی میں کہ تم لازماً نیکی کا حکم دو گے اور بدی سے روکو گے، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، اور پھر تم دعا کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بندے کی دعائیں اس کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے کہ جاؤ لے جاؤ. شاید اسی لیے کعبہ بند کر دیا گیا کہ وہاں جا کر بھی دعائیں کرتے تھے، کراتے تھے. اللہ کے ہاں ان دعاؤں کی کوئی اہمیت ہمیں تو نہیں دکھتی نظر آتی کہ ہم کیسے ان کو آج اپنے ساتھ ریلیٹ کر سکیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو مجھے یہ کام کرنا ہوگا.